الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد قابل احترام میرے دینی اور یقینی دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کا یہ درس قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 30 کے مضامین پر مشتمل ہوگا. دعا فرمائیں رب العالمین قرآن مجید کی اس آیت کا صحیح معنوں میں ہمیں فہم نصیب فرمائے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی اللہ تعالی ہمیں مرحمت فرمائے. ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتے بولے کہ کیا اے رب ذوالجلال تو بنائے گا اس کو اس زمین کے اندر خلیفہ جو اس زمین میں فساد مچائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح پڑھتے ہیں اور
تیری پاکیزگی کا بیان کرتے رہتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ان باتوں کو جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی بات جس پر گفتگو کرنا چاہوں گا وہ اس آیت کا آغاز ہے۔ اس آیت کا آغاز لفظ اذ اور کلمہ اذ سے ہو رہا ہے۔ علماء تفسیر نے بالخصوص امام رازی علیہ رحمہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جو کلمہ اذ کے ساتھ شروع ہوں تو وہاں حقیقت میں اذکر کا کلمہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت اردو ترجمہ ایسی آیات کا کیا جاتا ہے تو ترجمہ کرتے ہوئے شروع میں کہا جاتا ہے کہ اور یاد کیجئے اور یاد کریں، اور ظاہری سی بات ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس پہ نازل فرمایا ہے، لہذا جہاں واحد مخاطب کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ایک بندے کو مخاطب کیا تو وہاں ظاہر سی بات ہے کہ مخاطب کوئی اور نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو پھر اذکر کا معنی بھی یہی ہوگا کہ کوئی اور نہیں، اے محبوب آپ یاد کریں، آپ یاد کیجئے۔ اور یہاں مفہوم اور دلچسپ ہو جاتا ہے جب ہم اس پہ بھی غور کریں کہ یہ واقعہ کتنا پہلے کا ہے، کہ یہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ابھی تخلیق نہیں کیا، ابھی بنایا نہیں، ابھی بنانا ہے، ابھی تخلیق کرنا ہے۔ تخلیق کرنے سے بھی کئی سال پہلے اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر فرما رہا ہے، اور اس واقعہ کو جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی کئی سال پہلے کا واقعہ ہے، کئی ہزار سال پہلے کا، اس واقعہ کو بھی جب بیان کیا تو فرمایا محبوب آپ یاد کریں نا وہ واقعہ۔ اور میں آپ کو سیدھی سی بات بتا دیتا ہوں کہ جب کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ یہ یاد کرو، آپ وہ بات یاد کرو، تو وہ ویسے تو نہیں کہا جاتا، وہ کہا اسی لیے جاتا ہے نا کہ جس واقعہ کا یاد کرنے کا کہا جا رہا ہے آپ کو، اس کا مطلب ہے آپ اس واقعہ کو اس وقت دیکھ رہے تھے، اور اس وقت اس واقعہ کے ہونے کے دوران آپ موجود بھی تھے۔ تو جب آپ موجود تھے اور دیکھ رہے تھے تو تبھی تو آپ کو کہا کہ آپ یاد کریں، ہمیں تو نہ کہا، اس لیے کہ ہم تو موجود نہ تھے، آپ موجود نہ تھے، جو موجود تھے انہی کو کہا اے محمد عربی آپ تھے نا اس وقت کہ جب میں نے فرشتوں کو یہ کہا تھا، یاد کرائیں نا ذرا اپنی امت کو، یاد کریں آپ بھی۔ اور یہیں سے ایمان کا یہ انداز ہمارے سامنے قرآن لے آتا ہے کہ رسول کی عظمت اور رسول کی عزت کو کبھی اپنی عقل کے پیمانوں سے ماپنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ انسانی عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے حقیقت میں رسول کی عظمت کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ اور ایمان کا ایک اور انداز بھی قرآن ہمارے سامنے لایا کہ کبھی نبی اور رسول کے علم کو اور نبی اور رسول کی قوت کو اپنی عقل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب بندہ دنیا میں آیا ہی نہیں تو اپنی پیدائش سے پہلے کے واقعات وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری عقل کہتی ہے نا، میں خدا چاہوں تو اپنے رسول کو ان کے پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے کے واقعات بھی دکھا دیا کرتا ہوں۔ اس لیے عقل کے ساتھ رسول کی قوت کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو، اور اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں
کہ اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے کے واقعات اللہ فرماتا ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے، تو پھر اگر پیدائش سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے کے واقعات وہ دیکھ سکتے ہیں، تو 1400 سال بعد آنے والے اپنے امتیوں کو وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں؟ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے جی وہ سنتے بھی نہیں اور دیکھتے بھی نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، جو رسول اللہ اس کو یہ طاقت عطا کر دے کہ اپنے پیدا ہونے سے بھی ہزاروں لاکھوں سال پہلے کے واقعات دیکھے، ان کا مشاہدہ کرے، تو اپنے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 1400 سال بعد بھی اس رسول کے لیے اپنے غلاموں کا درود سننا مشکل نہیں ہے، ان کو دیکھنا مشکل نہیں ہے، بلکہ 1400 سال بھی نہیں، قیامت کے قائم ہونے تک جتنے آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے انسانوں کے بارے میں اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے کہ کتنے مجھے ماننے والے ہوں گے اور کتنے منکر ہوں گے، کتنے میرے غلام ہوں گے اور کتنے دشمن ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر یہ جو منافقین ہیں، میں اس سے پہلے ایک درس میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی صفوں میں آ کر کے مسلمانوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ جا کر کے پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ دیکھو جی انہیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم ان کے درمیان ہوتے ہیں اور ہم ان کے اندر کھڑے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اندر سے مسلمان ہیں بھی ہیں یا نہیں بھی ہیں۔ اور ایک موقع پر انہوں نے یہاں تک پروپیگنڈا کیا کہ ان کے رسول یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے قیامت تک آنے والے انسانوں کے بارے میں علم دیا گیا، اور حالت یہ ہے کہ ہمیں تو پہچان نہیں سکتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پروپیگنڈے کی اطلاع دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر اطہر پہ، ممبر اقدس پہ جلوہ افروز ہوئے، اور جب آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے تو آپ کے رخسار مبارک پہ جو غضب کے آثار تھے وہ نمایاں تھے، اور آقا کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ کو انتہائی غضب آتا تو آپ کے چہرہ مبارک پہ جو رخسار ہوتے اس طرح سرخ ہو جاتے کہ جیسے انار کسی نے نچوڑ دیا ہو نا، اس قدر سرخ آقا کے رخسار ہو جاتے۔ تو آقا غضب میں آپ نے خطبہ دیا، اور خطبہ ان الفاظ سے شروع کیا، ما بال اقوام طعنوا فی علمی۔ اب لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اب وہ میرے علم پر بھی اعتراض کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر حضور اسلام نے فرمایا کہ جس کو میرے علم پر اعتراض ہے اب وہ مجھ سے پوچھے، پوچھنا تمہارا کام ہے، جو چاہو پوچھتے جاؤ، سلونی اما شئتم، آج تم مجھ سے جو چاہو پوچھو، تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مصطفیٰ کریم دینے لگ جائیں گے۔ اور یہی وجہ اس موقع پر ایک شخص کھڑا ہوا، لوگ اس کو تانے دیا کرتے تھے کہ تو اپنے باپ کی جائز اولاد نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرما کر اجازت دے ہی دی ہے کہ جو چاہو پوچھو، چلو آج میں اپنا مسئلہ حل کروا دوں، یہ جو مجھے تانا ملتا ہے یہ تانا تو ختم ہونا۔ تو وہ کھڑا ہوا، کہا حضور لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی جائز اولاد نہیں ہوں، آپ نے فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو، مجھے یہ بتا دیں کہ میرا باپ کون ہے۔ تو فرمایا کہ لوگ غلط کہتے ہیں تیرا باپ کہ ناجائز ہے، جو تیرا باپ ہے وہی تیرا باپ ہے حذیفہ۔ اور اس موقع پر جب وہ گھر پہنچا، اس نے گھر جا کے ماں کو خوشخبری سنائی، مبارک ہو ماں، آج عربوں کے تانے ختم ہو گئے، مصطفیٰ کریم نے وہ بات بتلا دی ہے جو یہ لوگ جانتے نہ تھے۔ تو ان کی ماں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ اگر کہیں تیری ماں سے کسی وقت جہالت کی وجہ سے کوئی نادانی ہو گئی ہوتی تو آج تو نے تو اپنی ماں کو رسوا کرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ماں، تجھے رسوا کرانے کے لیے نہیں پوچھا تھا، مجھے تو یقین تھا کہ میرا باپ جائز ہے، میری ماں بھی جائز ہے، لیکن لوگ تانا دیتے تھے۔ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ تو میں نے کہا چلو میں اپنا مسئلہ ہی حل کروا لوں نا، میں اپنا ہی مسئلہ حل کروا لوں۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو ماپنا اپنی عقل سے، اپنے بنائے ہوئے پیمانوں سے۔ قرآن کہتا ہے کبھی ایسے نہ کرنا ورنہ بھٹک جاؤ گے، اور جو رسالت اور نبوت کا فیض اور فیضان ہے
تم اس سے دور ہو جاؤ گے، تم اس کو حاصل کرنے سے محروم ہو جاؤ گے۔ ابو جہل کیوں محروم ہوا؟ وہ اپنی عقل سے تولتا تھا کمالات مصطفیٰ کو۔ ابو لہب کیوں محروم ہوا؟ وہ اپنی عقل سے تولتا تھا مصطفیٰ کریم کی عظمت کو، اس لیے فیضان نبوت سے وہ محروم رہے۔ اور ابو بکر کیوں کامیاب ہوئے؟ اس لیے کہ ابو بکر نے کہا یہاں عقل کو مجال ہی نہیں ہے، عقل کو چھوڑ کے آؤ، پھر پتا چلے گا عظمت مصطفیٰ کیا ہوا کرتی ہے، کمالات مصطفیٰ کیا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت معراج کا واقعہ ابو جہل نے آ کر کے کہا نا ابو بکر بتاؤ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے تو تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا میں نہیں مانتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر سن، جس رسول کے کلمے تو پڑھتا ہے نا اس رسول نے آج یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو آپ نے کہا اگر انہوں نے کہا تو پھر سچ کہا ہے۔ اس نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی کہے میں نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا میرے رسول کوئی تو نہیں ہے نا، میرے نبی کوئی تو نہیں ہے، کوئی کہے تو نہیں مانتا، لیکن نبی اکرم فرما دیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا تم اس کی بات کرتے ہو، میں نے تو اس سے بڑی باتیں ان سے سنی اور میں نے ان کی تصدیق کر دی ہے۔ گویا عظمت اور کمالات مصطفی اور کمالات نبوت کو اپنی عقل کے پلڑے میں تولنے والا انسان محروم رہتا ہے۔ دوسری بات اس آیت میں جو میں زیر بحث لانا چاہتا تھا وہ ہے ربوں کا۔ اللہ نے فرمایا محبوب یاد کرے جب آپ کے رب نے جب تیرے رب نے کہا فرشتوں کو، اس ربوں کا کے لفظ کے اندر بڑی 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 بلاغتیں ہیں اور اس کے اندر ایمان کی بڑی حلاوتیں ہیں اور بڑی مٹھاس ہے کہ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّ کہ جب رب نے کہا، یہ بھی نہیں کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ جب کہا اللہ نے۔ اللہ چاہتا تو بہت سارے الفاظ بیان کر سکتا تھا، وہ کہہ دیتا رحمان، وہ کہہ دیتا رب، وہ کہہ دیتا اللہ، ساری ترکیبیں چھوڑی، کہا رب کا۔ محبوب یاد کرنا جب تیرے رب نے کہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ آلوسی نے اس پر ایک بڑی دلچسپ گفتگو کی اور کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والے کو اللہ نے عقیدہ یہ سکھا دیا کہ وہ براہ راست ڈائریکٹ مجھ تک پہنچنے والے تو مجھے پہچان بھی نہیں سکتا تھا جب تک کہ میرے مصطفیٰ تمہارے درمیان پیدا نہ ہوئے ہوتے۔ یہ تو میرے محبوب کا حسن ہے کہ تمہارے اندر چمکا تو تم نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر خدا کی معرفت کے جلوے حاصل کر لیے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وہ فرمایا محبوبہ میرے رب ہونے کی پہچان یہ ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید محمود آلوسی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ حقیقت میں مسجود ملائکہ فرشتوں کے مسجود حقیقت میں بظاہر آدم علیہ السلام تھے، لیکن مسجود ملائکہ حقیقت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ اور خلیفہ بظاہر اللہ آدم علیہ السلام کو بنا رہا ہے، لیکن حقیقت میں خلافت کا تاج نور محمدی کے سر پہ سجایا جا رہا تھا، اور وہ نور محمدی جو آدم علیہ السلام کے وجود میں اللہ نے ظاہر فرمایا۔ آگے فرمایا کہ فرشتوں کو میں نے یہ کہا۔ اب سوال یہ کہ یہ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ ہمارے دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں اور وہ فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی فرشتے اصل میں کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ فرشتہ نیکی کی ایک قوت کا نام ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں شیطان یہ بھی کوئی وجود نہیں رکھتا، یہ بھی برائی کی ایک قوت کا نام ہے۔ استغفر اللہ۔ قرآن مجید کی آیات صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ فرشتوں کا وجود بھی ہے اور شیاطین کا وجود بھی ہے۔ فرشتوں کا رحمتیں اپنے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر برسانا یہ بھی ثابت ہے، اور شیاطین کا اللہ کی رحمتوں سے بندوں کو دور کرنا یہ بھی ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے کی تعریف جو علماء تفسیر نے بیان کی ہے وہ یہ بیان کی کہ وہ نوری وجود، وہ نور والا جسم کہ جو مختلف شکلیں بدل سکتا ہو، مختلف روپ
دھار سکتا ہو، جس شکل میں وہ چاہے وہ آ جائے. یہی وجہ ہے جبرائیل امین علیہ السلام اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب آتے تھے نا تو آقا کے ایک محبوب صحابی تھے جن کے ساتھ آقا کو بہت پیار تھا، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جبرائیل امین اکثر دحیہ کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے. اور اس پر ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ فرشتہ وہ وجود ہے کہ جو ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہوں پر بھی موجود ہو سکتا ہے. مثلا امام راضی نے بھی لکھا اس بات کو کہ جس وقت جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی کا نور لے کر حاضر ہوتے تھے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ اس وقت صرف آقا کی خدمت میں ہی رہتے تھے، بلکہ ایک وجود کے ساتھ اسی وقت وہ آقا کے پاس بھی ہوا کرتے تھے اور وہ آسمانوں پر سدرۃ المنتہا کے پاس بھی ہوا کرتے تھے. ایک وقت میں یہ فرشتہ کئی جگہوں پر موجود ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فرشتہ، میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں یا نہیں لیکن آج بیان کرنے لگا ہوں کہ علماء تفسیر کا، علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرشتے کے مقابلے میں اللہ نے اپنے نبیوں کو زیادہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. تو جو نبی اور رسول فرشتے سے بھی زیادہ افضل ہیں، اور فرشتے کا اگر یہ مقام ہو سکتا ہے کہ وہ ایک وقت میں کئی جگہوں پر موجود ہو سکتا ہے، تو جو نبی اور رسول فرشتے سے افضل ہیں پھر اندازہ لگائیں ان رسولوں کا کیا مقام ہوگا، نبیوں کا کیا مقام ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جس وقت یہ حتیم سے روانہ ہوئے نا سفر کے لیے، براق پہ بیٹھے تو آقا فرماتے ہیں رستے میں میرا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے، تو میری نظر پڑی تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے. کہتے ہیں فرماتے ہیں وہاں سے میں جب روانہ ہوا تو بیت المقدس میں پہنچا تو مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اندر موجود تھے. اب وجود ایک ہی ہے لیکن ایک وقت میں آپ دیکھیں کئی جگہوں پر پائے گئے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آقا فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس سے آسمانوں پر پہنچا تو پھر میری نظر پڑی تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی مجھے موجود نظر آئے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح. تو ایک وجود وہ کئی جگہوں پر ایک وقت میں پایا جا سکتا ہے. اور رسول اللہ، ایک شخص نے مجھ سے ایک دفعہ سوال پوچھا تھا، اس نے کہا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر مرنے والے کی قبر میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، تو کیا آقا کی تصویر لائی جاتی ہے، صورت لائی جاتی ہے، یا آقا خود تشریف لاتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی آقا خود تشریف لاتے ہیں، تصویر اور صورت کا ذکر نہیں ہے. تو اس نے کہا جی ایک وجود تو ایک دن میں بعض اوقات 100 بندے مرتے ہیں، ہزار مرتے ہیں، تو کیا ہزاروں کی قبروں میں آتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہزاروں کی قبروں میں آتے ہیں. تو اس نے کہا اس کا کوئی ثبوت قرآن میں؟ میں نے کہا اس کا ثبوت قرآن میں یہ ہے کہ فرشتے کو قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ وجود ہے جو ایک وقت میں کئی جگہوں پر موجود ہو سکتا ہے. پھر معراج کا واقعہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آقا فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو قبر میں بھی دیکھا، بیت المقدس میں بھی دیکھا، آسمانوں پر بھی دیکھا. تو موسیٰ سے بھی زیادہ فضیلتیں اللہ نے مصطفیٰ کریم کو عطا فرما رکھی ہے. بے عین ہی آقا بھی چاہیں تو ہزاروں انسانوں کی قبروں میں ایک وقت میں جا سکتے ہیں. وقت ایک ہوتا ہے اور وقت ایک ہی ہوگا، وجود ایک ہی ہوگا، اور کئی جگہوں پر نظر آئے گا، کئی جگہوں پر پایا جائے گا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ غلام ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص انوار کا مشاہدہ کرایا ہوا ہے، جن کی زندگی کے شب و روز، لیل و نہار، صباح و مساء اس کے ذکر میں بسر ہوتے ہیں، جن کی زندگی کا پل پل اس کے دین کو قوت دینے کے لیے بسر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے پھر ایسے غلامان رسول کو بھی اللہ یہ مقام عطا کرتا ہے کہ آنے واحد کے اندر، ایک ہی وقت کے اندر وہ کبھی یہاں ہوتے ہیں اور کبھی کعبے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. اور فرشتوں کے بارے میں آپ کو ایک اور بات جو بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے.
اس پر آسان سا جواب یہ ہے، ویسے تو امام راضی نے لکھا کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ جنوں کا 10واں حصہ بنتے ہیں، 9 حصے جن اور 10واں حصہ انسان۔ پھر جن جو ہے جن، فرمایا کہ جن یہ جو خشکی کے جانور حیوانات، یہ جو خشکی کی مخلوقات حیوانات، ان خشکی کے حیوانوں کا 10واں حصہ جن ہے، 9 حصے خشکی کے حیوانات ہیں۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان، یہ جن، یہ خشکی کے حیوانات، یہ جو پرندے آپ کو نظر آتے ہیں نا، ان پرندوں کا 10واں حصہ بنتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ سارے مل کر کے سمندر کے جو حیوانات ہیں، یہ ان کا 10واں حصہ بنتے ہیں، اور یہ سارے مل کر کے زمین میں جو اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، یہ ان فرشتوں کا 10واں حصہ بنتے ہیں۔ اور ابھی آسمان کے فرشتے تو ان کی تعداد ہی معلوم نہیں ہے، لا تعداد ہیں، ان گنت ہیں، اور ان کی تعداد، کسی کی ڈیوٹی عرش اٹھانا ہے، کسی کی ڈیوٹی جناب روح قبض کرنا ہے، کسی کی ڈیوٹی ہے کہ ہر مخلوق تک اللہ نے رزق پہنچانے کی ڈیوٹی کسی کو دی ہے، کسی کو بادلوں کی ڈیوٹی دی ہے، کسی کو بارش برسانے کی ڈیوٹی دی ہے۔ اور میں نے آج دوران مطالعہ یہ بھی پڑھا، بلکہ میں ایک تجربہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے استاد محترم مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید راؤ حسین شاہ صاحب مدد ذل العالی میرے گھر تشریف لائے۔ تو پہلے کی بات ہے، اس وقت میری ایک بیٹی تھی، اور وہ جسٹ کوئی 3 یا 4 ماہ کی تھی۔ وہ شاہ صاحب تشریف لائے، تو اب انسان کے گھر اس کی سب سے محبوب شخصیت آ جائے نا، تو ویسے انسان محبت میں، خوشی میں پاگل ہوا ہوتا ہے۔ اب میں نے اپنی بچی کو اٹھایا ہوا تھا، شاہ صاحب جب آئے اچانک میں نے دروازہ کھولا، ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر جلدی سے گیا، اور میں نے اپنی بچی کو بیڈ پہ لٹا دیا، اور لٹا کر کے آ کر شاہ صاحب کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو آواز آئی کسی چیز کے گرنے کی، اور ساتھ ہی بچی کے رونے کی آواز آئی۔ تو شاہ صاحب مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے، یہ کہیں بچی تو تمہاری نہیں گری؟ میں نے کہا جی لگتا ایسے ہے کہ وہی گری ہے۔ پھر فرمایا کہ ذرا جا کے اٹھا کے لو کہ اس کو کچھ ہوا تو نہیں۔ میں اس کو اٹھا کر لایا تو وہ شاہ صاحب کی گود میں اس کو رکھا تو وہ فوراً چپ ہو گئی۔ تو پھر شاہ صاحب فرمایا کہ پریشان نہ ہو، اس کو ہوا کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں کہ مومنوں کے بچوں کی حفاظت کیا کرو نا، مسلمانوں کے بچوں کی حفاظت کیا کرو، یہ گرتے ہیں یہ پھر صحیح سلامت ہوتے ہیں، ان کو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اور پھر میں نے آج ایک حدیث پاک میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ اس کی نگہبانی کر، اس کی حفاظت کر، تاکہ دنیا کی کوئی مخلوق اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، جن کے ہاتھوں میں رجسٹر ہوتے ہیں، برائیاں لکھ رہے ہیں، نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ تو یہ مختلف ڈیوٹیاں ہیں، اور فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اور اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں، اور وہ یہ جنس کی خواہشات سے بھی وہ پاک ہیں، نہ وہ نکاح کرتے ہیں، نہ وہ شادیاں کرتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ پیتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی، فرشتے جو مقام اللہ نے انہیں عطا کر دیا ہے، اس مقام سے آگے بڑھنے کی خواہش ان میں نہیں ہے، ان کے اندر ترقی کرنے کی خواہش نہیں ہے۔ انسان میں ترقی کرنے کی خواہش ہے، لیکن فرشتے وہ مخلوق ہے جن کے اندر یہ خواہش بھی اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ اس پر ایک اور بات ہی بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے فرشتے بھی ہیں جن میں خصوصاً جبرائیل علیہ السلام، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جتنے اللہ کے دوست ہیں نا، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ ان کو بتاتا ہے کہ اے جبریل مجھے فلاں سے محبت ہے، تو جبریل کا کام ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق کو جا کر کے جبریل بتاتے ہیں کہ اے مخلوق خدا اس سے محبت کرو، یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، اللہ نے یہ بھی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ میرے جتنے دوست ہیں ان کے دشمنوں سے انتقام لو، اور میرے ولیوں کے دوستوں کی بھی نگہبانی کرو نا، ان کی مدد کرو۔ یہ ہے جبرائیل کی ڈیوٹی۔ تو اپنی اپنی جگہ ہر فرشتے کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان للہ ملائکہ، اللہ کے بعض ایسے فرشتے ہیں، یہ کرامن کاتبین کو چھوڑ کر
کرامن کاتبین اور جو وہ نگہبانی کرنے والا فرشتہ ہے، ان کو چھوڑ کر بعض ایسے فرشتے ہیں کہ درختوں کے پتے اور درختوں کے جو پھل زمین پر گرتے ہیں نا، وہ گرے ہوئے پتوں اور گرے ہوئے خشک پتوں اور گرے ہوئے پھل کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص جنگل میں ہو، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ حَرْجَةً بِأَرْضٍ فُلَاتٍ، اگر تم میں سے کوئی شخص جنگل بیابان میں ہو اور اسے کوئی مصیبت گھیر لے، کوئی جانور گھیر لے، کوئی دشمن گھیر لے، تو اس موقع پر پریشان نہ ہونا، بلکہ یہ کہہ دینا آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کو پہنچو۔ تو آقا فرماتے ہیں یہ جو فرشتے درختوں کے گرے ہوئے پتے لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے فوراً اللہ انہیں تمہاری مدد کے لیے بھیج دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے، نصرت کے لیے انہیں بھیج دے گا، تو پریشان نہ ہو۔ یہ ہے فرشتے۔ فرشتوں کے بارے میں دلچسپ باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو ہو سکتا ہے یہ ایک سے زیادہ درس تو فرشتوں کے موضوع پر ہی گزر جائے، اس لیے میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اب یہاں پہ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ فرشتے کون سے تھے جن کے سامنے اللہ نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں؟ تو اس پر امام راضی نے لکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ انسانوں سے پہلے اللہ نے جن پیدا کیے اور زمین کی خلافت اللہ نے جنوں کو عطا فرمائی، لیکن جنوں نے زمین میں فساد مچایا اور قتل و غارت کا بازار گرم کیا، آپس میں ایک دوسرے کو مارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ابلیس ہے نا، شیطان، اس کی حقیقت یہ کہ یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ جن ہے، لیکن زیادہ عبادت کی وجہ سے اللہ نے اس کو فرشتوں میں شامل کر دیا۔ تو جب جنوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا تو جنوں کو سزا دینے کے لیے اللہ نے اس جن شیطان کی ڈیوٹی لگائی کہ فرشتوں کی جماعت اپنے ساتھ لے اور جا کر کے جنات کو سزا دے کے آ۔ اس وقت فرشتوں کی یہ جماعت اس ابلیس کے ساتھ آئی اور آ کر کے جنوں کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی باقاعدہ، اور پھر جنوں کو زمین سے مار کر بھگایا، اور یہ آج آقا فرماتے ہیں سمندر کے جزیروں پر یہ رہتے ہیں، زمین پر یہ نہیں آ سکتے۔ اس وقت سے آج تک ان پر پابندی ہے، ان جنات پر، یہ زمین پر نہیں آ سکتے، زمین پر نہیں رہ سکتے۔ تو فرشتے جنہوں نے شیطان کے ساتھ مل کر کے جنوں کے ساتھ جنگ کی تھی اور انہیں زمین سے مار کر بھگایا تھا، ان فرشتوں نے کہا مالک کائنات، اس سے پہلے تو نے خلافت کا تاج جنوں کے سر پہ رکھا تو انہوں نے بھی فساد مچایا، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ اب جس کو تو خلیفہ بنانے والا ہے یہ بھی کہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، یہ ان کے پیچھے چلتے ہوئے کہیں یہ بھی فساد نہ مچائے، کہیں یہ بھی قتل و غارت کا بازار گرم نہ کرے۔ یہاں ہو سکتا ہے کسی انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کیا ان سے مشورہ کر رہا تھا؟ نہیں، اللہ مشوروں کا محتاج نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ پیدا ہو کہ فرشتے کیا اللہ تعالیٰ کی بات پر اعتراض کر رہے تھے؟ حالانکہ اللہ کی بات پر اعتراض کرنا یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اور میں ابھی بتا چکا ہوں کہ فرشتے تو گناہوں سے پاک ہیں۔ تو پھر یہ بات، اس کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ تو میں دونوں سوالوں کا جواب یہ دوں گا کہ اللہ رب العالمین نے مشورہ نہیں کیا، خالق کائنات نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا۔ فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ ہوا یہ کہ فرشتوں نے حکمت پوچھی کہ اے مالک کائنات، تو بھی جانتا ہے کہ ان انسانوں کے اندر فسادی بھی ہوں گے، قتل و غارت کرنے والے بھی ہوں گے، خون بہانے والے بھی ہوں گے، ظلم کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود مولا اگر پھر بھی اس انسان کو تو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے تو اس کی حکمت تو بتا دے، اس کی وجہ تو بتا دے۔ گویا فرشتے حکمت معلوم کرنے کے لیے سوال کر رہے تھے، اعتراض کی نیت سے سوال نہیں کر رہے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جناب استاد کے سامنے شاگرد کو سوال کی اجازت ہوتی ہے،
لیکن سوال کی اجازت اس لیے دی جاتی ہے کہ شاگرد پوچھنے کے لیے سوال کرے، علم میں اضافے کے لیے سوال کرے، نیک نیتی سے سوال کرے. لیکن اگر شاگرد اپنے استاد کا امتحان لینے کے لیے سوال کرے نا تو یہ شاگرد کے لیے ٹھیک نہیں ہوا کرتا، یہ غلط ہے، آداب کے خلاف ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسا شاگرد استاد سے کبھی فیض حاصل نہیں کر سکتا ہے. اور آگے بڑھتا ہوں کہ رب العالمین نے یہ جو خلافت کا تاج تھا جو انسان کے سر پہ سجایا، یہ خلافت کا تاج انسان کے سر پہ پھر کیوں سجایا، یہ حکمت کیا تھی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو حکمت میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہ حکمت کیا تھی؟ وہ حکمت یہ تھی کہ کوئی اللہ رب العالمین فرما رہا تھا کہ اے فرشتو تم انسان کا ظاہر دیکھ رہے ہو، اے فرشتو تم انسان کا ظاہر دیکھ رہے ہو کہ ان میں فسادی بھی ہوں گے، ان میں یزید بھی ہوگا، ان میں قارون بھی ہوگا، ان میں فرعون بھی ہوگا، ان میں نمرود بھی ہوگا، ان میں ابو جہل بھی ہوگا، ان میں ابو لہب بھی ہوگا، ان میں بہت سارے ظالم فسادی ٹیررسٹ ہوں گے. تمہیں یہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن جو تمہیں نظر نہیں آ رہا مجھے نظر آ رہا ہے کہ انہی انسانوں میں میرا محبوب بھی تو ہوگا نا، انہی انسانوں میں آدم بھی تو ہوں گے، انہی میں نوح بھی تو ہوں گے، انہی میں عیسیٰ بھی تو ہوں گے، انہی میں حسین بھی تو ہوگا، انہی میں میرے محبوب کے سچے غلام ہوں گے جو میرے نظام کو نافذ کریں گے، میرے دین کو قوت دیں گے. تمہیں ظالم نظر آ رہے ہیں اور مجھے وہ نظر آ رہے ہیں جو اپنا تن من دھن لٹا کر کے میرے دین کو نافذ کرنے والے بن جائیں گے. تمہیں وہ نظر آ رہے ہیں، مجھے یہ نظر آ رہے ہیں. اس لیے کہا کہ تم جو نہیں جانتے میں وہ جانتا ہوں. میں خلافت کا تاج ان کے سر پہ اس لیے سجا رہا ہوں. اگلی آخری بات میرے درس کی کہ فرشتوں نے یہ کیوں کہا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اس لیے امام راضی فرماتے ہیں اس لیے کہا کہ اللہ کی تسبیح یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو شخص یہ وظیفہ اختیار کر لے زندگی میں پھر اس کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. اور حدیث قدسی حضور اسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سیکنڈ ایک ساتھ میری تسبیح پڑھے تو میں اس کے 70 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. ایک ساتھ کی سبحان اللہ پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے میں 70 سال کے گناہوں کو فرمایا میں معاف کر دیتا ہوں. اس لیے کہو پاک ہے وہ رب. اور فرمایا اللہ فرماتا ہے پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے میری تسبیح بیان کیا کرو. پھر فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ فرماتا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں تو پھر میری تسبیح پڑھا کرو. فرمایا صبح و شام پڑھا کرو. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں تو پھر تم یہ پڑھا کرو سبحان اللہ ولا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حق تم سے راضی ہو جائے تو پھر رات کو بھی سبحان اللہ کہو، صبح بھی سبحان اللہ کہو، ہر وقت سبحان اللہ کہو. اور پھر فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم سے تمہیں آزادی کا پروانہ مل جائے تو پڑھا کرو سبحانک فقنا عذاب النار. اور اگلی بات یہاں پر ایک اور کہ فرشتوں نے یہ کیوں کہا کہ نحن نسبح بحمدک، اے مولا ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح پڑھتے ہیں. اس کا جواب امام راضی نے دیا. فرمایا اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ حمد کا مطلب ہوتا ہے شکر ادا کرنا. تو گویا جب بندہ یہ کہے نا نسبح بحمدک تو معنی یہ بنتا ہے مولا ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں لیکن تیری تسبیح پڑھ کے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر تو نے تسبیح پڑھنے کی توفیق نہ دی ہوتی تو میں کیسے پڑھتا نا. یہ تیری توفیق کے ساتھ ہوا تو مولا تیری توفیق پر تیرا شکر ادا کر کے میں تیری تسبیح بیان کر رہا ہوں اور سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں. اور جب بندہ یہ کہتا ہے نا نحن نسبح بحمدک تو اللہ فرماتا ہے الآن قد شکرتنی، اب تو نے میری نعمت کا شکر ادا کیا ہے نا. تو نے مانا کہ میری توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو نے مان لیا کہ میرے فضل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت آقا کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ بتائیں ای الکلام احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب باتیں کون سی ہیں؟ سب سے محبوب کلام اللہ کا کون سا ہے؟ تو آقا نے فرمایا مصطفیٰ اللہ لملائکتہ، وہ کلام جو کلام اس نے اپنے فرشتوں کے لیے چن لیا۔ پوچھا حضور وہ کون سا کلام ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں اللہ نے اپنے فرشتوں کو کیا حکم دیا؟ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ کا محبوب ترین کلام ہے۔ ایک بندہ آیا آقا کی خدمت میں، کہا آقا میں بہت غریب ہوں، دنیا مجھ سے روٹھ چکی ہے، مقروض بھی ہوں۔ تو آقا نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور کو وظیفہ بتا دیں۔ فرمایا صبح کی نماز کے بعد پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحابہ کہتے ہیں کچھ دنوں بعد پھر واپس آیا، کہنے لگا حضور جو آپ نے فرمایا تھا میں نے اس کو شروع کیا تو پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب اتنا اللہ نے عطا فرما دیا ہے کہ میرے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا اللہ نے عطا فرما دیا، نواز دیا ہے اللہ نے۔ یہ ہے تسبیح کا فیضان، اللہ کی پاکی بیان کرنے کا فیضان۔ آخری بات میرے درس کی کہ فرشتوں کی عبادت کیسی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے اور ایک شخص منافقوں میں سے وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم آئے تو ان کی نظر پڑی کہ آقا نماز پڑھا رہے ہیں، باقی لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ منافق پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے منافقوں کا شروع سے حال یہی ہے کہ اپنا علیحدہ سے ضرور انہوں نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنانی ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ مل کر کے رہنا منافقوں کی عادت نہیں ہے، اپنا کام علیحدہ سے۔ حضرت فاروق اعظم نے جلال میں اس کو کہا کہ آقا نماز پڑھا رہے ہیں، ان رسول اللہ یصلی، وہ نماز پڑھا رہے، وانت جالس، اور تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، چل اٹھ کے نماز پڑھ۔ تو اس منافق نے کہا کہ فاروق اعظم جائیں اپنا کام کریں، میری مرضی ہوگی پڑھوں گا، نہیں تو نہیں پڑھتا، آپ جائیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا پھر تجھے پتہ ہے پھر میں کیا کرتا ہوں، اٹھ کے نماز پڑھ۔ تو ان کو دکھانے کے لیے تو کھڑا ہو گیا، لیکن جب آپ صف میں شامل ہوئے پیچھے سے پھر بھاگ گیا۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا حضور آپ نماز پڑھا رہے تھے، ایک منافق پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تو آقا نے فرمایا اے عمر تو نے اس کی گردن کیوں نہیں اڑائی؟ تو نے اس کی گردن کیوں نہیں اڑائی؟ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے، تیزی سے بھاگے اس کے پیچھے، تو آقا نے روک لیا، آجا عمر چھوڑ دے، یہ اگر اللہ کی نماز نہیں پڑھتے تو نقصان خدا کا تھوڑا ہی ہے، نہ خدا کو ان کی نمازوں کی حاجت ہے اور نہ خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ ہوگا ان کی نمازوں سے، نمازوں کا فائدہ بھی تمہیں ہے اور اگر چھوڑو گے تو نقصان بھی تمہیں اپنی ذات کا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ اللہ کے تو فرشتے ہی اتنے زیادہ ہیں جو ہر وقت اس کی نماز پڑھتے رہتے ہیں، تم سارے بھی چھوڑ دو تو ایک مخلوق ایسی ہے کہ جو ہر وقت اس کی پاکی بیان کرتی رہتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا حضور مجھے یہ تو بتائیں کہ فرشتوں کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ تو آقا نے فرمایا اے عمر اس کا جواب میں تھوڑی دیر کے بعد دوں گا۔ آپ خاموش ہو گئے، اتنے میں جبرائیل امی آ گئے اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے غلام عمر نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہم فرشتوں کی عبادت کیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ جا کر کے پہلے تو عمر کو میرا سلام پہنچاؤ نا، عمر کو میں خدا کا سلام پہنچاؤ۔ اور پھر جبریل نے آ کر کے بتایا کہ حضور فرشتوں کی عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کا جو یہ آسمان ہے، یہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے، اس آسمان پر جو فرشتے ہیں وہ قیامت تک سجدے میں گرے رہیں گے اور وہ پڑھیں گے سبحان ذی الملک والملکوت۔ یہ دنیا کے جو آسمان پر فرشتے ہیں نا یہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت۔ اور یہ جو دوسرا آسمان ہے اس کے فرشتے قیامت تک وہ کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر قیام میں اور وہ پڑھ رہے ہیں سبحان ذی العزت والجبروت۔
اور فرمایا کہ جو تیسرا آسمان ہے اس کے فرشتے قیامت تک رکوع میں رہیں گے اور وہ پڑھتے رہتے ہیں سبحان الحی الذی لا یموت۔ اور پھر جبرائیل امین نے کہا کہ سارے فرشتوں کی تسبیح یہ تسبیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو تراویح کے دوران آپ ہر 4 رکعات کے بعد تسبیح پڑھتے ہو، یہ تسبیح بھی فرشتوں کی تسبیح ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ دعا کرو اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی عقیدہ میرے ساتھ دہرائیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا رب ہے اور وہ بے عیب ہے۔ حضور علیہ السلام ہمارے رہبر و رہنما ہیں اور بے مثل و بے عیب ہیں۔ قرآن ہمارا دستور حیات ہے اور بے مثل اور بے عیب ہے۔ آخر میں پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں، میری ملت کریں تاکہ صادق حسین شاہ صاحب کی روح کو اس کا ثواب پہنچایا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد آمين۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ مولا کائنات کی درس قرآن پاک اور جتنے کلام پاک پڑھی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ اس کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچاتے ہیں، ان کو پہنچا کر بالخصوص حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں۔ آپ کو پیش کرنے کے بعد تمام اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مشائخ اعظام، فقہائے کے اعظام، علماء کرام، محدثین، صدیقین امت، صالحین امت، شہدائے امت، شہدائے اسلام، سب کی ارواح کو اس کا ثواب اصال کرتے ہیں۔ بالخصوص قبلہ سید صادق حسین شاہ صاحب کی روح کو اس کا ثواب اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ جمیع مسلمین، مسلمات، مرد اور جوان، بچے بوڑھے جو آج تک جہان فانی سے کوچ کر کے سب کو اس کا ثواب اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ قبلہ سید صادق حسین شاہ صاحب کی برزخ کی منزلیں آسان فرما دیں، قبر کی منزلیں آسان فرما دیں، بروز محشر انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما دیں۔ لوائقین کو صبر عطا فرما، ہمارا بھی خاتمہ ایمان اور اسلام پر فرما، ہمیں دین اسلام کو قوت دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے صغائر کبائر چھوٹے بڑے سارے گناہ، غلطیاں، خطائیں، لغزشیں، کوتاہیاں معاف فرما دیں، اور مالک کائنات ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دیں، ہمیں اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرما دیں۔ مالک کائنات ہم سب کی نیک جائز حاجات، آرزویں، مرادیں پوری فرما دے، ایمان کا نور، عقیدے کی سلامت عطا فرما دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین و بجاہ سید المرسلین۔